محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر نے پردیس سے فون کر کے کہا کہ میں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، تم گھر چھوڑ دو۔ ساس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ سالوں بعد جب میں ایک امیر گھر میں ملازمہ لگی تو وہاں ایک پارٹی میں میرے شوہر ویٹر بن کر آئے۔ مجھے دیکھ کر وہ رو پڑے اور بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گھبرائی گھبرائی داخل ہوئی تھی۔ 2 دن سے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت ہو گیا تھا، اتنا سخت کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا کچومر بنا دیں، مگر لحاظ کیے انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر پروقار انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، غور سے سن لو، ورنہ مجھے الزام دو گی کہ ساس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ان کی بات پر میرے باتیں پر بل پڑے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ اس طرح سے حوالہ دے رہی تھی؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اسپیکر سے آواز گونجی تھی، میں بات کر رہا ہوں، کلثوم راشد۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا جب اچانک میری ساس میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہیں ٹھہر جاؤ، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے آواز آ رہی ہے، اتنا ہی کافی ہے، میرے کمرے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ میرے شوہر کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی تھی، امی مجھے کہنے دیں، بلا وجہ بیچ میں نہ روکے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، عائشہ بھی بلا رہی ہے۔ ان کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے میرا دھڑکتا دل تھم گیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو سننے لگی تھی۔ وہ مزید بولے، ہاں کلثوم، میں کہہ رہا ہوں، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم پاکستان میں رہتی ہو، میں ایک مرد ہوں، اور مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھ سکے، میری خواہشوں کو پورا کر سکے، میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اس لیے بہتر ہوگا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ شادی کر چکا ہوں، امی کا خیال رکھنے کے لیے میں نے ایک نرس کا انتظام کر لیا ہے، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ ویسے بھی میری ماں کا مزاج تم سے نہیں مل رہا، جو عورت میری غیر موجودگی میں میری ماں کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ میرا کیا خیال رکھے گی؟ تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں تڑپ کر بولی، میں نے ایسا کیا کر دیا آپ کی والدہ کے ساتھ جو آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ مجھ پر 2 دن سے چلا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر رہی ہیں، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں بولا، آپ سے فون کر کے شکایت نہیں کی تھی، اور آپ آگے سے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آپ ایسے کیسے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا بغیر اجازت نامے کے آپ شادی کر لیں؟ ہمارا دین اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر مرد کو دوسری شادی کرنی ہے تو وہ عورت سے ایک دفعہ پوچھ لے۔ وہ فوراً سے بولا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سنا، میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ اگر مالی حیثیت سے مرد طاقتور ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس ٹون میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں فون بند کر رہا ہوں، امی اسے باہر نکالیں، گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت کا سامان لینے دیجیے گا، اور ہم نے جو زیور اسے چڑھایا تھا یہ بالکل لے کر نہیں جائے گی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میری دی ہوئی چیزیں استعمال کرے۔ اس کے ہاتھ میں میری دی ہوئی انگوٹھی ہوگی، کانوں میں چھوٹے جھمکے ہوں گے، آپ سب لے لینا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولی، خدا کے لیے راشد ایسا مت کریں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے، امی بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ چاچو ہمارے گھر پر قبضہ کر چکے ہیں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں کس کے در پر جاؤں گی؟
کچھ تو میرا خیال کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امی سے اب بدتمیزی نہیں کروں گی، بلکہ جھک کر رہوں گی۔ جو یہ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کریں۔ جب اچانک میرے شوہر کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں طلاق دے دوں؟ پھر خاموش ہوگی۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو تمہیں بیٹھ کر سمجھاتا رہوں۔ امی نکال دیں اسے گھر سے باہر، یہ کہہ کر انہوں نے لائن کٹ کر دی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی، اسی پل وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے نہایت درشت لہجے میں بولی، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں بالکل بھی تم پر ترس کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ میرے بیٹے نے تم پر ترس کھا کر شادی کر لی تھی، لیکن مجھ سے ایسی کوئی بھی امید نہیں رکھنا۔ ان کی بات سنتے ہی میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ مجھے ملازمین سے بدتر زندگی دے دینا، میں اف نہیں کہوں گی، لیکن امی خدا کے لیے مجھے یہاں سے نہیں نکالیں۔ میرا آپ لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے چاچو نے میری امی ابا کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں کس کے در پر جاؤں گی؟ آپ کے بیٹے کی عزت ہوں، آپ کے خاندان سے جانی جاتی ہوں، ایسا مت کریں۔ میرا کوئی نہیں ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ جو اچانک وہ میرے قریب آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے جتنی بولی نرمی سے، میں تمہارے ساتھ پیش آنا تھا، میں اور میرا بیٹا پیش آ چکے ہیں، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جھکی تھی اور میرا بازو تھام کر انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں تڑپ کر بولی، ایسا مت کریں امی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میرے حال پر رحم کھا لیں۔ خدا نے اگر آپ کو بیٹی نہیں دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوتی سے نہیں نوازے گا۔ اس کے نصیب سے ڈر جائیں۔ مگر وہ میری بات سن رہی تھی نہیں تھی۔ دروازے کے پاس لا کر انہوں نے مجھے گلی میں دھکیل دیا تھا اور میرے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، اگر میری پوتی ہوئی تو اسے گلا گھونٹ کر مار دوں گی، پھر نصیب کا کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ اب میں تمہیں اس گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی لے جانے دوں۔ تمہارا سامان یہیں رہے گا، میری نونہں بہو آ کر سب چیزیں استعمال کر لے گی۔ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی اور کانوں میں جھمکے ہیں، یہ خیرات سمجھ کر تمہیں دے رہی ہوں۔ جو کرنا چاہتی ہو کر لینا، اور آئندہ کے بعد میرے دروازے پر اگر آئیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، میری پہنچ بہت آگے تک ہے۔ میرے بھائی پولیس میں ہیں، 2 منٹ لگیں گے اور تمہیں زمین سے غائب کر دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن پہلے مجھ سے بس ایک خطا سرزنش ہوئی تھی۔ میری ساس کی بہن آئی ہوئی تھی۔ میری طبیعت کافی ناساز ہو رہی تھی، اس لیے میں بنا ان سے سلام دعا کیے سو گئی تھی، اور جب میں جاگی تو انہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، اور اب اتنا بڑا حادثہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں گلی میں ہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ ایک عورت جس کا کل سرمایہ اس کا شوہر اور اس کا گھر ہو، اگر اس سے اس کا شوہر اور اس کا گھر چھین لیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ 4 مہینے پہلے ہی میرے شوہر مجھے چھوڑ کر باہر ملک کمانے چلے گئے تھے، حالانکہ ان کی یہاں آمدنی بھی بہت اچھی ہو رہی تھی، مگر اچانک سے انہوں نے مجھ پر یہ دھماکہ کر دیا تھا کہ اب میں باہر ملک جا کر کمانا چاہتا ہوں۔ یہاں کی کمائی میں وہ بات نہیں رہی۔ میں خوب روئی تھی، ان کی منتیں ترلے کیے تھے، مگر وہ نہیں مانے تھے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ٹھیک 4 مہینے بعد آج انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا تھا۔
میں کافی دیر تک زمین پر بیٹھی اور روتی رہی تھی، اور پھر اٹھ کر اپنے چاچو کے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب ایک وہی ٹھکانہ تھا جہاں میں بس سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا چاچو میرا حال دیکھ کر مجھے اپنے گھر میں پناہ لازمی دیں گے۔ آخر کو میں ان کی بھتیجی ہوں، اپنی عزت کو اس طرح روڈوں پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان کے گھر پر جو آزمائشیں مجھ پر آئیں گی، وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رکشہ کر لیتی۔ میں پیدل ہی دھوپ میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ دوپٹہ میں نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، بنا برقعے اور حجاب کے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن آج جو میری ساس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ ایک پردے دار عورت کو انہوں نے دنیا کے سامنے بے پردہ کیا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے چاچو کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے گھر کے دروازے پر بیل دی اور ایک طرف کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی تھی کہ یہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ میں بہت امیدوں کے ساتھ آئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میری حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں اندر داخل ہوئی تھی۔ دروازہ میری کزن نے کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ حیران ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ میں بنا کچھ بھی کہے روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی تھی۔ مجھے ایک اسی سے امید تھی کہ وہ اپنے باپ کو راضی کر لے گی۔ وہ مجھے اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے بولی، باجی، یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا برقع حجاب سب کہاں ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، سب برباد ہو گیا ہے تبسم، تمہاری بہن کے پاس سب کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، نہ گھر، نہ رہنے کے لیے چھت، اور نہ ہی شوہر کا سہارا۔ میں تباہ ہو گئی ہوں تبسم، میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ میری آوازیں سن کر چاچو اور ان کی بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری چاچی بھی قریب آ گئی تھی، جبکہ میں امید بھری نظروں سے اپنے چاچو کو دیکھنے لگی تھی۔ اس گھر میں صرف ان کی ہی چلتی تھی، اور مجھے صرف انہی سے امید تھی کہ آج مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ وہ کچھ بھی کہتے اس سے پہلے ہی میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر نم آواز میں بولی، میں برباد ہو گئی چاچو، میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ امی بابا کا گھر آپ لے چکے ہیں، مجھے اس گھر میں رہنے کی جگہ دے دیں۔ میں یہاں ملازمہ بن کے رہ لوں گی، لیکن مجھے نکالیں مت۔ باہر بہت درندے ہیں، آپ کی بھتیجی کی عزت کو خطرہ ہے۔ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے میرے سامنے سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میری چچی میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم یہاں رہ سکتی ہو، میں تمہارے چاچو سے بات کروں گی اور تمہارے سسرال والوں سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایسے کیسے انہوں نے تمہیں نکال دیا؟ ہم انصاف لیں گے۔ جبکہ میں حیرت سے اپنی چاچی کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو عورت کچھ مہینوں پہلے ہی میرے سسرال میں کھڑی ہو کر مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آج وہ عورت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، اسے اندر لے جاؤ، اپنے کمرے میں بٹھاؤ، کھانا وغیرہ پوچھو، بہن کا خاص خیال رکھو، میں تمہارے بابا جان کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ تبسم میرا ہاتھ تھام کر بولی، باجی آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ مجھے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں بٹھا کر اس نے فوراً سے میرے سامنے پانی پیش کیا تھا، جبکہ میرا کچھ بھی پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ وہ مجھے گلے سے لگا کر بولی، اگر آپ اس طرح سے رو رو کر خود کو ہلکان کرتی رہیں گی تو آپ کی زندگی کیسے آسان ہوگی؟ امی نے بولا ہے نا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ لیکن میں اس کو بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ رونا اس لیے نہیں ہے کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اس کی ماں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ یہ رونا شوہر کا تھا جو مجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اب دوسری شادی کر بیٹھا تھا۔ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ روکھی سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزار لوں گی، مگر آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ آپ باہر جا کر پریشان ہو گئیں، آپ کو اپنے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح ایک مرد عورت کو مکمل کرتا ہے اسی طرح ایک عورت مرد کو مکمل کرتی ہے۔ آپ تنہا مت ہوں۔ لیکن اس وقت ان کے دل و دماغ پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ ایسے کیسے وہ مجھے تنہا کر سکتے تھے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ تبسم مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن حوصلہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں ابھی بیدار ہی ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ سنبھالا تھا۔ میرے چاچو اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری ساس سے بات ہوئی ہے؟ اس نے تمہارے کردار کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں نکالا گیا کہ ان کے بیٹے نے دوسری شادی باہر ملک میں کی ہے، بلکہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم کردار کی اچھی نہیں ہو۔ ان کے خاندان کے کئی مردوں کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ گلی کے مردوں کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں اپنی جگہ پر پتھر کی ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے ان کی بات پر یقین کر لیا ہے چاچو، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کوئی بھی کام کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نے مجھے مکمل آزادی دی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی یہ قدم نہیں اٹھایا تھا، صرف اس لیے کہ بابا جان کی عزت پر اور آپ کی عزت پر کبھی حرف نہ آئے۔ اور میں ان کے مرنے کے بعد ایسا کیوں کروں گی؟ میری بات سن کر وہ بولے، مجھے معلوم ہے تمہاری ساس جھوٹ بول رہی ہے، مگر اب ہم لوگ بے بس ہیں۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو تمہاری ساس کا بیک گراؤنڈ بہت تگڑا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں سے لڑنے کھڑے ہوئے تو ہم ہی نقصان میں آئیں گے۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے چاچو، اب کسی بھی قسم کے بدلے کا یا انصاف لینے کا۔ جب میرے شوہر نے ہی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اور انہوں نے ہی داغا کر دیا ہے تو میں کسی کی جانب کیا دیکھوں؟ بس رہنے دیں، ایک وقت آئے گا میرا اللہ ان دونوں ماں بیٹے سے میرا انصاف لے گا۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میری بات سن کر چاچو بولے، ہاں تمہارے باپ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہاں رہنے کے لیے تمہیں خود کمانا ہوگا۔ میں اتنا کماتا ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکوں، تمہارا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر کے کام میں تمہیں حصہ ڈالنا ہوگا، اور ہاں اپنے لیے کسی مخصوص شخص کو منتخب بھی کرو اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اور بندوبست کرو۔ میری بھی بیٹی ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ لوگ رشتہ دیکھنے آئیں گے اور انہیں پتہ چلا کہ تم میرے در پر بیٹھی ہوئی ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور میری بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ آئے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ میں نے بامشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں سر جھکا کر ایک بار پھر سے
رونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کمرے میں تبسم داخل ہوئی، مجھے روتا دیکھ کر وہ میرے پاس چلی آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، باجی، بابا جان ایسے ہی بول رہے ہیں، آپ کو دل پر لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ بھی ہمارے جیسا کھانا کھا لیں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نوکری وغیرہ کرنے یا گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنے کی۔ میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں لاڈو، تمہارے بابا جان بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ وہ میرے سرپرست نہیں ہیں جو میں ان پر حق جتاؤں۔ ان کی بات بالکل درست ہے، اور اگر وہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا پن ہے، ان کا احسان ہے۔ یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ مجھے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی ہی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی، لیکن باجی آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، آپ کیا کام کرو گی؟ یہاں تک کہ جب تک انسان کی تعلیم مکمل نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ڈگری نہ ہو، اسے نوکری نہیں ملتی۔ بلکہ آج کل کے زمانے میں ڈگری والوں کو نوکری نہیں ملتی، آپ تو پھر بھی ان پڑھ ہیں۔ اس کی بات سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی، اور وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ میں نے میٹرک تک بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ مجھے آج اپنی اس کمی کا شدت سے احساس ہونے لگ گیا تھا۔ اکثر میری امی مجھے ڈانٹتی تھی کہ پڑھائی مکمل کرو، ایسے پڑھائی سے نہیں بھگتے، لیکن میں گھر کی لاڈلی ہونے کے باعث کبھی پڑھ ہی نہ پائی۔ مگر آج پڑھی لکھی نہ ہونے کے باعث میں سسکیوں سے رونے لگ گئی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی فیکٹری میں نوکری کر لوں گی، اور اگر وقت مل گیا تو کسی کے گھر نوکری چاکری کر لوں گی، اور خود کا پیٹ پالنا بھی آج کے دور میں آسان نہیں ہے۔ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اس حساب سے مجھے اچھے پیسے چاہیے تھے۔ میری نظر بے اختیار میری شادی کی انگوٹھی پر چلی گئی تھی، مگر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ ایک یہی میرے پاس میری شادی کی نشانی تھی۔ میں اسے بیچ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چاچو کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی اپنی انگوٹھی اور جھمکے اتار کر چھپا دیے تھے۔ کپڑے مجھے تبسم نے دے دیے تھے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ تیسرے دن میں گھر سے نکل کر فیکٹری کے حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، دل میں اس احساس کے تحت کہ کوئی مجھے نوکری دے دے۔ ایک کم عمر لڑکی جس نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں، آج دنیا دیکھنے نکلی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بسکٹ کی فیکٹری میں آئی تھی، اور دھیرے دھیرے میں دعا کر رہی تھی کہ آج مجھے یہاں ایک چھوٹی سی نوکری ہی مل جائے گی، مجھے تھوڑا سا سہارا مل جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہاں پر تقریباً میٹرک تک پڑھے ہوئے شخص کو نوکری دی جاتی ہے، اور آپ کے پاس سی وی موجود ہے۔ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سی وی کیا ہوتی ہے، اور میں بس خاموشی سے نکل آئی تھی۔ اب میں نے رخ دوسری کمپنی کی طرف کیا تھا، لیکن ہر دفعہ مجھے صرف اور صرف انکار ہی ملا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ کے پاس نہ کوئی ہنر ہے اور نہ ہی تعلیم۔ آج مجھے اپنی ماں کی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جب اکثر وہ مجھے غصے میں کہتی تھی کہ پڑھ لیا کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم پر برا وقت آئے گا اور تم کچھ نہیں جانتی ہو۔ امی نے مجھے سلائی کڑھائی، مہندی، ہر شے سکھانے کی کوشش کی، لیکن میں کسی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بابا جان کا اچھا کاروبار تھا، ہمارے گھر میں پیسوں کی بالکل بھی کمی نہ تھی، اور اکلوتی اولاد ہونے کے باعث میرا ہر لاڈ پورا کیا جاتا تھا۔ میں صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتی تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی لگا دی جاتی تھی، کپڑوں کے لیے صرف اظہار کرتی تھی۔ بابا ایک ہی مہینے میں 6 سوٹ لا کر رکھ دیتے تھے۔ مجھے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن آج میرا دل بہت زیادہ ٹوٹ رہا تھا۔ میں تھک ہار کر شام 5 بجے تک گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی برآمدے میں چچا چچی بیٹھے ہوئے تھے۔
میں دونوں کو سلام کر کے کمرے میں جانا چاہتی تھی جب چچا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ٹھہرو، بات کرنی ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ رک گئی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی چچی بولی، کیا ہو گیا رحمان؟ آپ کو بچی ابھی تھکی ہاری باہر سے آئی ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کون سا 10 روٹیاں کھاتی ہے، بمشکل 1 روٹی پورا دن میں کھاتی ہے، آپ کیوں اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں؟ جبکہ چاچو فوراً غصے سے بولے، میرے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلے، اگر اس کے لیے کھولا ہے تو اسے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا دل 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص میرے باپ کے جیسا ہی تھا، لیکن ان کا دل میرے بابا کے جیسا نہیں تھا۔ میں سر جھکا کر بولی، چاچو آج نہیں ملی نوکری، لیکن میں تلاش کر رہی ہوں، جلدی مل جائے گی، اور پھر آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ غصے سے بولی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اسی ہفتے تمہیں نوکری تلاش کرنی ہوگی، کیسی بھی نوکری ہو تمہیں ڈھونڈنی ہوگی، اپنا خرچہ کھانے پینے کا رہنے کا خود برداشت کرو، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارا ہر خرچہ میرے ذمے آئے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی چچی میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا حوصلہ کرنا، تمہارے چاچو کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے۔ ایک وقت بعد اونٹ رکشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن تمہارے چاچو سمجھ جائیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی ان سے بات کروں گی، تمہارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جبکہ میں دھیمی آواز میں بولی، ضرورت نہیں ہے چاچی کچھ بھی کرنے کی، چاچو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور میں اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، میں اس بات کو بخوبی سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تبسم کے کمرے میں آ گئی تھی، جو اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اسے موبائل فون ایک طرف کو رکھ دیا تھا اور خوشی خوشی سے بولی، کیا بنا نوکری کا آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تو وہ فوراً سے بولی، کوئی بات نہیں باجی، آج نہیں تو کل صحیح، مگر آپ کو نوکری مل جائے گی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بھی آپ کے حوالے سے بات چیت کی ہے، آپ کہہ رہی تھی نا کہ کسی کے گھر میں آپ ملازمہ کی جاب کر لیں گی۔ اس کی نظر میں کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں ملازمہ کی ضرورت ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بات کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، خدا کے لیے تبسم، اگر ایسا ہو جائے تو میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بیٹا میرے پاس بالکل بھی تعلیم نہیں ہے، میں کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لوں مجھے کسی فیکٹری میں نہیں نوکری ملے گی۔ اب بس ایک یہی حل ہے کہ میں کسی کے گھر کی ملازمہ بن جاؤں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، میں محنت سے کماؤں گی اور محنت کی کھاؤں گی۔ تمہارے بابا پر فرض نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داری برداشت کریں۔ وہ فوراً سے بولی، ہاں ہاں آپ پریشان نہ ہوں، ابھی میں اسی سے بات کر ہی رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ کل تک وہ آپ کو بتا دے کہ کل آپ جائیں گی کسی فیکٹری میں نوکری ڈھونڈنے۔ میرے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اداسی سے بولی، فیکٹری والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے یا پھر تعلیم، اور تم تو جانتی ہو کہ امی نے کتنا بولا تھا کہ کوئی ہنر سیکھ لو، مگر میں ہمیشہ کی طرح ڈیٹ بن کر ان کی کسی بات پر عمل نہیں کر پائی تھی، اور آج میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں باجی، یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ضرور پوری کرے۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، دل چاہ رہا تھا تبسم سے کہہ دو، مجھے کھانا لا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ گھر والے جب سو جائیں گے تب چھپ کر کچھ کھا پی لوں گی۔ دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا، مجھے میرے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جن بیٹیوں کے ماں باپ انہیں لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ستم ہو جائے تو وہ کہیں کی بھی نہیں رہتی ہیں۔
اب میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اچانک تبسم نے مجھے ہلکا سا ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باجی اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، باہر بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا ہوگا، اور صبح آپ ناشتہ کر کے بھی نہیں گئی تھی۔ تھوڑا سا کھا پی لیں، طبیعت بہتر لگے گی اور دماغ بھی کام کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کی نعمت میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن دل اتنا اچاٹ ہو رہا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ میرے کندھے کو تھامتے ہوئے بولی، یہ سب اللہ تعالیٰ کا زندگی کا حصہ ہے، باجی حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اگر آپ پر اس نے آزمائش ڈالی ہے تو میرا رب آپ کو اس آزمائش سے نکالے گا بھی۔ اللہ میاں اپنے بندے کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اس کی بات سن کر بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے بس بامشکل کچھ ہی نوالے اپنے حلق میں اتارے تھے اور ایک بار پھر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی، بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کب گہری نیند سوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ اگلی صبح سورج کی کرن سے کھلی تھی۔ میں وہ فوراً سے بیدار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں تبسم نہیں تھی، سسرال بھی میرا بہت اچھا تھا، وہاں پر مجھ پر خاص ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ ملازمین آتے اپنے حصے کا کام کر کے چلے جاتے، وہاں بھی میں آرام سے ہی جاگا کرتی تھی، لیکن اب یہ سب نہیں چل سکتا تھا۔ یہاں مجھے صبح سویرے ہی جاگنا تھا۔ میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سیدھا واش روم میں چلی گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو صحن میں چاچو بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے لرز اٹھا تھا، دل کیا فوراً میں کمرے میں واپس چلی جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھی تھی اور سر جھکا کر انہیں سلام کیا تھا، جب اچانک وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، یہ تمہارے باپ کا یا شوہر کا گھر نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے جاگ رہی ہو، یہ میرا گھر ہے، یہاں کچھ اصول ہیں۔ میری بھی ایک ہی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی وقت سے اٹھتی ہے، تمہاری ماں کی طرح میں نے اس کی تربیت خراب نہیں کی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، تمہاری ساس نے تمہیں اسی لیے گھر سے نکالا ہے کہ تم گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی، اٹھتی بھی تم بہت دیر سے تھی، سب پتہ ہے مجھے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ساس مجھ سے بدظن ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے سامنے کھڑے ہو کر مگر مچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے تم صبح 6 بجے جاؤ گی، ہم سب کے لیے ناشتہ بناؤ گی، کچن صاف کرو گی، صحن کے جھاڑو لگاؤ گی، جب تک تمہاری نوکری نہیں ہو جاتی تمہیں سب یہی کام کاج کرنے ہیں۔ میری بیٹی اب زیادہ کام نہیں کرے گی، کچھ وقت کے بعد میں اسے رخصت کر دوں گا۔ میری بیٹی اب آرام کرے گی، تم ہی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤ گی، سمجھ آئی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر ہاں میں ہلا کر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر تبسم ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں ہچکچا کر بولی، تم رہنے دو، اپنے بابا کے پاس جا کر بیٹھو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی لیٹ اٹھی ہیں، اب بھی جا کر آرام ہی کر لیں۔ اس کا لہجہ اچانک ہی کافی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے حیرت سے تبسم کا چہرہ دیکھا تھا۔ کل تک جس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، آج اس کا اتنا تلخ ہو جانا مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں خاموشی سے کچن سے باہر آ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرہ کچھ بکھرا ہوا تھا، میں نے فوراً سے اسے صاف کر دیا تھا اور اب چاچی کے کمرے میں آئی تھی۔ ان سے اجازت لے کر میں نے ان کا کمرہ بھی صاف کر دیا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھی، انہوں نے میرے ساتھ بالکل بھی سخت رویہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے تبسم کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ رات تک تو وہ ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھے بلانے آ گئی تھی کہ باہر آ کر ناشتہ کر لیں، مگر میں نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی،
کیا ہوا تبسم؟ تم میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے جو آپ جیسی لڑکیوں کی باتوں کو سر پر سوار کر کے برا مناؤں۔ اور ہاں، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست نے آپ کے لیے نوکری کا بندوبست کر لیا ہے۔ ناشتہ کر لے، میں آپ کو ایڈریس وغیرہ دے دوں گی، آپ اس کے گھر چلی جانا، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ بہت امیر لوگ ہیں، کام سلیقے سے چاہیے ہوگا۔ اگر آپ نے کام میں ذرا بھی کوتاہی کی اور وہ آپ کو نکال دیں گے۔ چوری کرنے کا سوچنا بھی مت، سیدھا پولیس کے حوالے کریں گے اور وہاں پر کسی چیز کا نقصان نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جسے بیچ کر آپ بھرپائی کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی جبکہ میں پتھر کی ہو گئی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کوئی بات ضرور تھی جو یہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ فی الحال باہر آ کر میں نے ناشتہ کر لیا تھا۔ اس نے مجھے ایڈریس وغیرہ دے دیا تھا، جسے میں چچی سے سمجھ کر فوراً سے اس راستے کی جانب نکل پڑی تھی۔ گھر کی لاڑلی ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ جب بھی گئی تھی بابا جان کے ساتھ گئی تھی یا امی کے ساتھ گئی تھی۔ آج اکیلے نکلنا پڑ رہا تھا تو میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس بنگلے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اتنا عالیشان بنگلہ، میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھیں۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ کو میں نے فوراً سے تبسم کی دوست کا حوالہ دیا تھا تو وہ فوراً مجھے اندر لے گیا۔ بڑے سے گارڈن کو پار کر کے ہم سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی ایک بہت ہی خوبصورت اور پروقار عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی لیکن چہرے پر نرمی جھلک رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر سلام کیا تھا اور ہمت جمع کر کے تبسم کی دوست کا حوالہ دیا۔ وہ فوراً سے بولی، ہاں ہاں، مجھے نسرین نے بتایا تھا کہ آج ملازمہ بھیجے گی۔ بیٹا دیکھو، ہمیں برتن دھونے والی لڑکی چاہیے جو کام صفائی سے کرے۔ تھوڑا بہت کام ہے، میرے بھی ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہو۔ سیلری پیکیج آپ کو اچھا مل جائے گا اور کچھ پارٹیاں میرے گھر میں مہینے میں ہوتی رہتی ہیں۔ جب مہمان آئیں گے تو آپ کو کھانا وغیرہ انہیں سرو کرنا ہوگا۔ جو برتن گندے ہوں گے پھر انہیں دھونا ہوگا۔ ملازمین میں نے کم کر دیے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کو گھر کی صفائی بھی کرنی ہوگی۔ میں آپ کو مہینے کا 25,000 روپیہ دوں گی، نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ نوکری پسند آئے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو چھٹی مل جائے گی۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے تب بھی چھٹی دے دی جائے گی۔ لیکن ہاں، اگر آپ بلا وجہ بہانے کر کے چھٹی کر لیں گی تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گی۔ آپ کیوں نوکری کرنا چاہتی ہیں میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی، بس مجھے کام ایمانداری سے چاہیے۔ میں فوراً سے بولی، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، آپ کو میں بھرپور کام کر کے دوں گی۔ اگر آپ مجھے یہ نوکری دے دیں گی تو میں ہمیشہ آپ کا شکریہ ادا کرتی رہوں گی۔ میں بہت زیادہ مجبور ہوں، میرے پاس ابھی رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ بولی، ایسی بات ہے تو آپ میرے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتی ہیں، یہاں پر دیگر ملازمین رہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، تب کیا آپ مجھے کم سیلری دیں گی؟ وہ بولی، نہیں، تب بھی آپ کو 25,000 ہی ملیں گے۔ ملازمین کے لیے ہم نے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ میں فوراً سے بولی، مجھے منظور ہے، میں آج سے ہی آپ کے پاس نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ڈیمو کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، آج کچن میں جائیں، وہاں ملازمین ہوں گی، آپ ان سے بول دیں، ابو کو کام سمجھا دیں گی۔ جبکہ میں فوراً سر ہاں میں ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں پر 2 ملازمہ موجود تھیں۔ میں نے کام کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے برتن دھونے پر لگا دیا تھا۔
میں نے بھی آستین چڑھا لی تھی اور دل لگا کر کام کیا تھا۔ پورا دن اسی طرح سے بیت گیا تھا۔ میرے کام سے وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ میں نے گھر فون کر کے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں اب نہیں آؤں گی، مجھے یہاں نوکری مل گئی ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی، میں اب اپنا ٹھکانہ تلاش کر چکی ہوں۔ تھوڑی بہت چچی ناراض ہوئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے دعا دے کر فون بند کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اکثر میں تنہا ہوتی تو اپنی کزن کا رویہ یاد کرتی تھی، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا؟ آخر اس نے آخری دن میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مگر میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج گھر میں پارٹی تھی، سب ملازمین کی ڈیوٹی لگ چکی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور میں بھی ایمانداری کے ساتھ سارے کام کاج کر رہی تھی، جب اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ویٹر کے لباس میں میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تم یہاں ملازمت کرتی ہو، تمہارے چاچو نے تمہیں گھر میں نہیں رکھا؟ میں کہا آپ یہاں پر، اب تو باہر کے ملک تھے اور آپ نے دوسری شادی کر لی اور یہاں ویٹر کے لباس میں۔ تو وہ بولے، میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں، اپنا آپ تمہیں دکھانے کے لیے آیا ہوں کہ میں کتنا گھائل اور اکیلا ہوں۔ ان کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی سمجھائی، وہ سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا یہ سب چوکی دار ہیں اور یہ میری ماں اور میرے چاچو نے مل کر کیا ہے۔ میں کوئی باہر کے ملک نہیں گیا تھا بلکہ اپنے ہی شہر میں ہمارے دوسرے مکان میں رہ رہا تھا۔ تمہارے چاچو نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر لیا تھا، جس کے باعث میری ماں کے ساتھ انہوں نے مل کر پورا منصوبہ بنایا اور تمہیں راستے سے ہٹایا ہے۔ تمہاری کزن کی شادی وہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میرا کاروبار اور گھر میری ماں کے نام پر ہیں، اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 4 مہینے کے بعد جو میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، وہ بھی امی اور تمہارے چاچو کے کہنے پر۔ امی کہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، چاچو نے بھی یہی ڈیمانڈ رکھی تھی، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ تم بھی انہی کے گھر کہیں، لیکن انہوں نے بھی تمہیں راستے سے ہٹا دیا۔ تمہاری کزن کو تمہارے چاچو نے آخری ٹائم جب تم یہاں آ رہی تھی سب بتا دیا تھا کہ وہ اس کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، مجھ سے رابطہ کر کے تمہاری مشکل آسان کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تمہارے چاچو نے اسے سہانے خواب دکھائے، تمہاری جیسی زندگی دکھائی، اور تو راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے ضمیر نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکے۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ تم اس جگہ کام کر رہی ہو اور اب بہت مشکلوں میں ہو، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنی ماں کی جائیداد، اپنا کاروبار، صرف تمہارے لیے۔ میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی ہوگی، جنت میں بھی صرف تم میرے پاس ہوگی اور کوئی بھی نہیں۔ مجھے مر کر بھی اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تم یتیم ہو، لیکن اب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ میں ماں کے تمام تر حقوق پورے کروں گا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے تھے۔ کچھ دیر لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، میری مالکن بھی مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ پاتے ہی خوب روئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ میرے چاچو کا رویہ میرے ساتھ اتنا خراب کیوں تھا۔
وہ مجھے کیوں اس گھر سے نکال دینا چاہتے تھے؟ میری کزن نے کیوں میری نوکری کروائی اور مجھے وہاں سے نکالا؟ لیکن میں تبسم کی شکر گزار ہوں کہ اس نے فی الحال مجھے ایک برے منظر سے ہٹا دیا اور میری مدد کر کے مجھے میرے شوہر کو واپس لوٹا دیا۔ ہم دونوں الگ گھر میں رہنے لگ گئے تھے۔ میرے شوہر اب خالص مزدوری کر کے مجھے کھلا پلا رہے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے سے کب تک دور رہ سکتی ہے؟ انہوں نے آ کر مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگی تھی اور ہمیں لے کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے سسرال میں واپس بس چکی ہوں۔ میرا صبر رائگاں نہیں گیا، میرے آنسو اللہ کے دربار میں بلند رہے۔ اس رب نے میری دعائیں سن لی ہیں، مجھے میرے شوہر کا گھر اور میرے شوہر لوٹا دیے ہیں۔ میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ میں تمام سننے والوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ آپ جتنا بھی انہیں اپنا سمجھتے ہیں، وہی آپ کو اندر ہی سے گھائل کرتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا کر بھی آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص پر بھروسہ نہ کریں اور سچائی جانے بغیر کسی کو الزام ہے تو کب کون آپ کی مدد کر دے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک میرا رب بڑا کریم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔